بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 30 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَيُمْكِنُ أَيْضًا الْإِسْتِدْلَالُ لَهُ بِالنَّفْيِ التَّرْكِيبِ سے لے کر ومن قال بالتشبیہ فی خلقہ، یہ عبارت مصنف ہے اس تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، توحید کو ثابت کرنا عدم ترکیب سے، یعنی گزشتہ درس سے ہماری بحث چل رہی تھی توحید خدا کو ثابت کرنے کے بارے میں۔ آج کے درس میں جو پہلا نقطہ بیان کیا جائے گا کہ عدم ترکیب کے ذریعے سے توحید الہی بھی ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 2، مراتب توحید یا اقسام توحید کی ادلہ بیان کی جائیں گی کہ کس طرح دیگر توحید ذاتی کے علاوہ جتنے دیگر مقامات و مراتب توحید ہیں ان میں خدا وحدانیت رکھتا ہے، ان کی بھی ادلہ بیان کی جائیں گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَيُمْكِنُ أَيْضًا الْإِسْتِدْلَالُ لَهُ بِالنَّفْيِ التَّرْكِيبِ، نیز ممکن ہے، نیز یعنی جس طرح گزشتہ میں دلیل قائم ہوئی توحید کے اوپر، ممکن ہے استدلال قائم کرنا لہو توحید خدا کے لیے ترکیب کی نفی کرنے کے ذریعے سے، یعنی اگر نفی ترکیب کریں تو اس کے استدلال سے بھی توحید خدا ثابت ہوتی ہے۔ بالدعوی، اس طرح یہ کہ انہ لو کان فی الوجود واجب آخر، فرض کر لیں فرض المحال لا محال کہ دو واجب الوجود ہوں، کہ وجود میں واجب الوجود کے علاوہ ایک اور وجود بھی ہو، تو لازم ترکیب ہوما، لازم آتا ہے ان دونوں کا مرکب ہونا۔ مرکب کس چیز میں؟ لاشتراکہما فی کونہما واجب الوجود، چونکہ وہ دونوں کے دونوں واجب الوجود ہونے میں مشترک ہیں، یعنی اشتراک دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، مثل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جبکہ واجب الوجود وہ ہے جو کمالات وجودی میں مثل نہ رکھتا ہو، سواء کان وجوب الوجود تمام ذاتہما، چاہے جو کہ وجوب وجود کی صفت ہے وہ ان کی مکمل ذات ہو، کما اذا کان من نوع واحد، جیسا کہ ایک ہی نوع سے ہوں، دوسرے وجوب الوجود سے ہوں تو دونوں کی ذات واجب الوجود، او جزء ذاتہما، یا واجب الوجود ان کی ذات کا جز ہو، یعنی ایک جز ممکن ہو دوسرا واجب الوجود جز ہو، کما اذا کان من جنس واحد، جیسا کہ دونوں ایک جنس سے ہوں، یعنی فرض کر لیں کہ واجب الوجود ایک جنس ہے، اس جنس کے یہ دو مصداق ہیں، تو فلا بد من مائزن، تو ضروری ہے جب ایک جنس کے دو مصداق ہیں، ایک جنس کے دو جز ہیں، جب دو جز ہیں تو ان کے درمیان میں ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے، تمیز دے۔ پھر مائز تمیز دینے والی چاہیے، سواء کان ذاتیا، چاہے ذاتی ہو، کل فصل ہے، جیسا کہ فصل ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز جو کر رہی ہے وہ فصل نطق ہے، او غیر ذاتی، یا وہ مائز جدا کرنے والی چیز ذاتی نہ ہو، کل عوارض المشخصت، جیسے کہ ہر ایک موجود کی صفات مشخص و معین ہوتی ہیں، فیسیران، اس صورت میں فیسیران مرکبین من جنس والفصل، تو دونوں مرکب ہو جائیں گے جنس و فصل سے، یعنی جنس ان کی واحد اور فصل میں ممتاز ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو گویا ہے کہ ان دونوں واجب الوجود میں سے ہر ایک جنس اور فصل سے مرکب ہے۔ او من الحقیقت النوعیت والمشخصات الخارجیت، یا یہ دونوں مرکب ہیں حقیقت نوعی سے، یہ واجب الوجودی سے، یا مشخصات خارجیہ سے۔ وکل مرکب محتاج الی اجزائہ، وکل مرکب محتاج الی اجزائہ، بس یہاں تک تو ترکیب لازم آ رہی ہے۔ پھر یہ ترکیب تحلیلی ہے، جنس و فصل کے ذریعے سے، عوارضات کے ذریعے سے،
اور ہر مرکب عقلی ہو یا خارجی ہو محتاج ہوتا ہے اپنے اجزاء کی جانب، اور محتاجی وہوا یرجع الی کونہ ممکن، اور یہ محتاج ہونا اپنے اجزاء کی جانب اس کی بات گشت اس کے ہے کہ وہ ممکن وجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے، وہ خلف، اور یہ خلاف فرض لازم آ جائے گا، جبکہ ہم ثابت کریں کہ دونوں واجب الوجود ہیں، لیکن دونوں کو واجب الوجود فرض کرنے کا لازمہ یہ بنتا ہے، اس نظریے کی بات گشت اس جانب ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک ممکن وجود ہے چونکہ محتاج ہیں اپنے اجزاء کی جانب، لہٰذا یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ دو واجب الوجود ہو سکتے ہیں، چونکہ ترکیب جب دو واجب الوجود نہیں ہو سکتے ایک ہو سکتا ہے، جب ایک ہو سکتا ہے یہی ہمارا مطلوب ہے جس کے ذریعے ہم اصطلاح قائم کر رہے تھے کہ اگر ترکیب کے ہم قائل ہوتے ہیں، اگر دو واجب الوجود کے قائل ہوتے ہیں تو ترکیب لازم آتی ہے، اور ترکیب ممکن وجود کی خصوصیات میں سے ہے، لہذا ترکیب نہیں ہے، جب ترکیب نہیں ہے تو وحدانیت و بساطت ثابت ہے۔ وَلَكِنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِالصِّرْفِيَّةِ أَوْلَى مِنْهُ، شارح محترم فرماتے ہیں لیکن استدلال کرنا برہان صرفہ سے، یعنی صرف الوجود سے استدلال کرنا، صرف الوجود سے توحید الہی کو ثابت کرنا، یہ استدلال بہتر ہے، منہ استدلال نفی ترکیب سے بہتر ہے، چونکہ لشمول ہی، چونکہ استدلال بصرفہ شامل ہے ما اس بات اس نظریے کو بھی فرض ہو ابن کمونہ، جس کو ابن کمونہ نے فرض کیا ہے، دونہ، جبکہ استدلال بنفی ترکیب شامل نہیں ہوتا ہے ابن کمونہ والے فرضیہ کو، کما اشار الیہ المحقق الاصفہانی فی اشعاری، جیسا کہ جس فرضیہ ابن کمونہ کی جانب محقق اصفہانی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے جو اشعار گزر گئے۔ ھذا کلو بنسبت للتوحید الذاتی، فرماتے یہ تمام تر بحث توحید ذاتی کے بارے میں تھی، وسیات الکلام انشاءاللہ فی توحید صفاتی، ان قریب بحث آئے گی توحید صفاتی کے بارے میں بھی۔ وَأَمَّا توحید الافعال فنقول، توحید کے افعالی کے بارے میں ہم اب بحث کرتے ہیں کہ اذا عرفت ان ذات الواجب واحد، جب آپ نے جان لیا کہ ذات واجب الوجود ایک ہے، ولا مجال للتکسر والتعدد فیہ، اور اس ذات واجب الوجود کے بارے میں تکسر اور تعدد کی گنجائش نہیں، تو ظاہر یہ اذا کا جواب شرط ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان غیرہ لیس الا من الممکنات، تو غیر واجب الوجود نہیں ہے فقط اگر ہے تو ممکنات میں سے ہے، یعنی ممکن الوجود ہے، یعنی وجود و عدم کی بنسبت وہ مساوی ہے، اس کو اگر وجود میں ہے تو اس کو وجود کسی اور نے عطا کیا ہے، وہ خود واجب الوجود ہے۔ وحیث ان الممکنات موجودۃ بہ تعالی فکلھا فی طول اللہ تعالی لا فی عرضہ، جب ممکنات موجود ہیں خداوند متعال کے ذریعے سے، یعنی خدا نے ہی ان کو تساوی کی حالت سے نکالا ہے، تو تمام کی تمام ممکنات خدا کے طول میں ہیں، خدا کے عرض میں نہیں ہیں۔ طول میں مقصد یہ ہے کہ خدا نے انہیں تمام کمالات وجودی دیے ہیں اور وجود دیا ہے، عرض میں یہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرک لازم آتا ہے، یعنی استقلال وجودی رکھتے ہوں، استقلال جب وجودی نہیں رہتے، چونکہ جب دوسرے کی واجب الوجود کی جانب سے انہیں وجود ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرض میں نہیں ہو سکتا، اصل سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ عرض میں ہو استقلال میں ہو۔ وعلیہ اس پہ فلا يمكن للمعلول المعلول الذي يكون في الطول ان يعارض علته ويزادها، کہ ممکن ہی نہیں کہ معلول کے لیے، وہ معلول جو کو طول خدا میں ہے، وہ تعارض رکھے، ٹکراؤ رکھتا ہو اپنی علت کے ساتھ، یا ضد رکھتا ہو اپنی علت کے ساتھ، اصل سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوتا، ضد وہاں پہ ہوتی جہاں استقلال ہو، جہاں پہ علت کی جانب سے اس کو افاظہ وجود اور افاظہ کمالات نہ کیا گیا ہو، جبکہ ہم ثابت ہی ہم کر کے آئے ہیں کہ واجب الوجود ایک ہے، باقی تمام ممکنات ہیں، فلیس لہ تعالی مضاد یضادہ، بس خدا و متعال کے لیے کوئی ایسی ضد نہیں جو اس کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، اذ وجود و کل معلول حدوثا و بقاء منہ تعالی، چونکہ ضد اس لیے نہیں ہو سکتی طلاب کرام سے چونکہ ہر معلول کا وجود حدوث و بقا کے لحاظ سے خدا کی جانب سے، یعنی انہیں
ہر معلول کو، ہر ممکن کو وجود دیا بھی خدا نے ہے اور باقی بھی خدا نے رکھا ہے. لأنه فی حال الحدوث والبقاء ممکن، چونکہ معلول حدوث و بقا کی حالت میں ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود ہے یعنی محتاج و فقیر فی جميع امورہ، یعنی محتاج ہیں، فقیر ہیں تمام کاموں میں، تمام اشیاء میں. وَيَتَلَقَّى الْوُجُودَ مِنْهُ تَعَالَى، اور یہ ممکن الوجود وہ ہے جو وجود تلقی کرتے ہیں، وجود لیتے ہیں، وجود کی بھیک مانتے ہیں خدا کی جانب سے، وگرنہ وہ تصاوی کی حالت میں رہ جاتے ہیں. تو جب ایسے ہے تو فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَن يَصِيرَ مُسْتَقِلًا فِي وجودِهِ وَمُضَادًا لَهُ تَعَالَى، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ معلول بن جائے مستقل اپنے وجود میں اور ضد بن جائے خداوند متعال کی. یہی عرض میں ہونے کا مطلب ہے. اصلا ہو ہی نہیں سکتا. مستقل ہے جب وہ وجود اس کو اپنی جانب سے ہو، نہ کہ واجب الوجود کی جانب سے ہو، علت کی جانب سے ہو. وقد انقدح بذلك، یہیں سے بات واضح ہو جاتی کہ ان الخالقیت و ربوبیت ایضا واحدۃ، صفات کی طرح خالقیت تے خداوند دی اور ربوبیت خداوندی بھی ایک ہے. یعنی خدا توحید خالقیت و توحید ربوبیت بھی رکھتا ہے. لأن غیرہ تعالی معلول فی حدوثی و بقائی اللہ تعالی، چونکہ غیر خداوند متعال معلول ہیں، اپنے ایجاد میں معلول ہیں، یعنی علت کی جانب سے انہیں وجود ملا ہے، اور بقا بھی خداوند متعال کی جانب سے ہے، یعنی باقی بھی ہیں تو خدا کی طرف سے. فکیف یمکن، بس اگر ایسے ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان یخلق شیئا، معلول ایک ایسی چیز پیدا، کسی بھی چیز کو خلق کرے، پیدا کرے، اور یربب نفسہ، یا خود کی تربیت کر سکے، خود کی پالنا کر سکے، اور غیرہ یا دوسرے کی پالنا کر سکے، من دون ان ینتہی الی علتہ، بغیر اس کے کہ اس کا سلسلہ علت تک ختم ہو، یعنی استقلالا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو فکل اثر منہ تعالی لا غیرہ، تمام اثر، تمام آیات خداوند متعال کی جانب سے ہیں، غیر کی جانب سے نہیں ہیں. یعنی بقا و حدوث و کمالات و تاثیر و تربیت و تخلیق خدا کی جانب سے، علت کی معلول کی جانب سے نہیں ہیں. کما اشتہر انہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، جس طرح کہ مشہور ہے کہ وجود میں، کمال میں کوئی مؤثر نہیں، اگر مؤثر ہے تو خداوند متعال بس. جب ایسے ہے تو فتوحید الذات یستلزم بتقریر المذکور التوحید الافعالیہ، جو تبیین ذکر کی گئی اس کے مطابق توحید ذاتی کا لازمہ توحید افعالی بنتا ہے کہ وہ افعال میں بھی ایک ہے. وَلَعَلَّ عَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی توحید افعالی کے بارے میں شاید یہ ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ خالق و کل شیء یہ ہے کہ وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی خالق جتنا بھی اس کائنات میں انجام پا رہا ہے اس کا فاعل مباشر یا غیر مباشر خداوند متعال سورہ نام کی آیت نمبر 101 ہے. کما ان توحید الافعالیہ ومنها التوحید فی الخالقیت والربوبیت یستلزم توحید فی العبودیت، جس طرح کہ توحید افعالی جس میں سے توحید خالقیت بھی ہے، توحید ربوبیت، یہ تمام کے تمام سبب بنتے ہیں، لازم بنتے ہیں توحید عبودیت کا. یعنی توحید افعالی ہے جب ہر کام، ہر اثر واجب الوجود کے ہاتھ میں ہے تو لائق عبادت بھی وہی ہے. اذ العبادۃ لا تلیق الا لمن خلق وربب، چونکہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے جو خلق کرے، پیدا کرے اور پالنا کرے. والمفروض، اور جب در حالانکہ فرض یہ کیا گیا کہ انہ لیس الا هو تعالی، کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں، اگر ہے تو خداوند متعال ہے، خالق بھی خدا، رب بھی خدا. وَأَمَّا توحید تشریعی، توحید تشریعی کی دلیل یہ ہے کہ فهو انہ لما عرفنا من ان الخالق ورب لیس الا هو، جب ہم نے جان لیا کہ خالق کائنات وہ انسان، رب کائنات و رب انسان نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. جب ایسے ہے تو فالجدیر ان تشریع حقہ، تو بہتر یہ ہے کہ تشریع یعنی قانون بنانا، قانون کو نافذ کرنا خدا کا حق ہی ہے. وَيَنبَغِي، اور سزاوار ہے کہ اللہ نطیع الا ایاہ، اور ہم اسی کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کریں. اذ الامر والحکم شان الخالق العالم بمصالح العباد، چونکہ حکم دینا اور امر دینا
اس خالق کا شان ہے جو عالم ہے بندوں کی مصلحت سے کہ کس چیز میں بھلائی ہے بندوں کی، وہ توحید و تشریع، اور یہی توحید تشریع ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ فقط حکم ہے تو خدا کے لیے ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40۔ وَيَنبَغِي أَن لَا نَسْتَعِينَ وَلَا نُطِيعَ إِلَّا مِنْهُمْ، اور یہ بھی سزاوار ہے کہ ہم مدد نہ لیں، اطاعت نہ کریں سوائے خدا کی۔ اِذِ الْأُمُورُ كُلُّهَا بِيَدِهِ تَعَالَى وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْإِسْتِعَانِي، چونکہ تمام کے تمام خدا کے تمام کے تمام کام، امور، مشکلات، مسائل خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جب خدا کے ہاتھ میں ہیں تو پھر وہی کارساز ہے، لائق استعانت بھی وہی ہے کہ ہم اس سے مدد لیں، اور یہی توحید استعانی ہے۔ فَالْإِطَاعَةُ لِغَيْرِهِ مِن دُونِ انتساب لِلَّهِ تَعَالَى باطِلَةٌ، بس غیر خدا سے کی اطاعت کرنا، البتہ ایسی اطاعت جو اس کی نسبت خداوند متعال کی جانب نہ ہو، یعنی خدا کے کہنے سے، خدا کے فرمان سے، خدا کے حکم سے نہ ہو، یہ باطل اطاعت۔ کما ان الاستعانۃ من غیرہ من دون ان ينتهي الیہ اوہن مما نسجته العنکبوت، جس طرح کہ مدد لینا غیر خدا سے، ایسا غیر خدا جس کی انتہا، جس کا سلسلہ ختم نہ ہو خدا تک، یہ سست ہے اس عنکبوت کے جالے سے بھی۔ ٹھیک، یعنی ہاں اگر ائمہ سے، انبیاء سے ہم مدد لیتے ہیں تو یہ خود خدا کے حکم سے اس کی نسبت خدا تک پہنچتی ہے۔ وحیث علمنا، اور جب جانتے ہیں کہ ان کل حسن و جمال یرجع الی اصلہ، کہ ہر حسن و جمال و کمال کی بازگشت اپنے اصل کی ہے جانب، یعنی خدا کی جانب، تو فلیکن الحب الاصیل مخصوصا به وہ توحید الحبی، تو محبت اصیل و بنیادی بھی مخصوص ہے اسی کے ساتھ، اسی اصل کے ساتھ، اور یہی توحید حبی ہے جس کی تعریف گزر گئی۔ وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يَعُولُ قول ابراہیم علیہ السلام، اور اسی بات کی جانب شاید ابراہیم علیہ السلام کے یہ قول قرآن مجید میں بازگشت کرتا ہے، کما جاء فی القرآن الکریم۔ فلما افل، جب انہوں نے اپنے خداؤں کا زوال دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ستارہ ڈھل رہا ہے اور سورج بھی ڈھل رہا ہے، تو قال لا احب العافلین، جو زوال والا ہو میں زوال والے سے محبت نہیں رکھتا، چونکہ جس میں زوال ہو یہ زوال عیب ہے، اور عیب والی مخلوق قابل محبت نہیں۔ سورہ نام کی آیت نمبر 76۔ پس نتیجہ فاقسام التوحید یستلزم بعضها بعضا، توحید کی اقسام میں سے بعض کو ثابت کر رہی ہیں، بعض کا لازمہ بن رہی ہیں، کما لا یکفی، جس کی بات واضح ہے آپ نے دیکھ لیا۔ فہذه مراحل یسلکها من وحدہ فی ذاتہ وافعالہ وربوبیتہ، یہ تمام مراحل توحید پہ چلتا ہے وہی موجود جو اکیلا ہے اپنی ذات میں، یعنی لائق ہیں اس کے لیے یہ تمام مراحل توحید کے، جو ذات میں بھی اکیلا ہے، افعال میں بھی اکیلا ہے، اور ربوبیت میں بھی اکیلا ہے۔ والقرآن الکریم یرشدنا فی توحیدہ الی ھذی المراتب السامیۃ کما لا یکفی، قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے اپنی توحید کے بارے میں ان بلند ترین مقامات کی جانب، کما لا یکفی، جس طریقے سے بات واضح ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ نفی ترکیب کے استدلال سے کس طرح خدا کی توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے، اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بنے گا کہ توحید افعالی کی اوپر برہان قائم کریں کہ کس طرح خدا توحید افعالی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال طلاب کرام عزیز یہ بنے گا کہ توحید تشریعی کے اوپر برہان قائم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔